جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو ہمارے ساتھ عامر وقاص صاحب، ہمارے ممتاز تجزیہ نگار صحافی جرنلسٹ، صحافیوں کے لیڈر بلکہ وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی وہ الیکشن ہارنا جیتنا تو اپنی بات ہے، لیکن جناب وہ تو اپنی بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بڑا ٹف ٹائم بھی دیا انہیں اور مقابلہ بھی خوب کیا جی، اور ہم آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں. اچھا جی، وہ کل تو بڑا دن تھا، پارلیمنٹ تاریخی دن تھا جی. اب جو فارن پالیسی ہماری ہے وہ بجائے اسٹیبلشمنٹ کے، رضا رحمانی نے بتایا کہ پہلے فوج اسٹیبلشمنٹ بناتی، فوج کا استعمال نہیں کرتے ہم، شرماتے ہیں ذرا، اور اب وہ جو پارلیمنٹ بنائے گی. تو کل کیسی وہ سوار چل لگی ہیں آپ کو جی؟ نیٹو کی سپلائی بحال کرو. ویسے ایک بات ہے کہ آپ کے اخبار میں یہ ساری خبریں ہیں جی کہ اس پہ اعتراضات کیا کہتے، تبدیلی کیا ہوئی تھی. کسی اور اخبار میں نے تلاش کی ہے، نظر نہیں آئی، تو اس کو میں نے خاص طور پہ اس لیے بتاتے ہوئے ذرا رکتا ہوں کہ چونکہ میں کالم اس میں لکھتا ہوں تو میں نے یہ سمجھا نہ جائے کہ اپنے اخبار کی تعریف کر رہا ہے، لیکن میں نے ذکر اس کا کیا ہے جی. جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. اب جہاں تک رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات ہے تو ایک چیز تو واضح ہے کہ اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سے ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں، میرے خیال میں کچھ اور بھی فورسز ہیں جو کہ پارلیمنٹ سے بیانڈ ورکنگ کر رہی ہیں اس وقت. اسٹیبلشمنٹ سے پارلیمنٹ تک چلا جائیں جی. ٹھیک ہے. اب جو سفارشات ہیں اور جو ٹیکس لگانے کی بات ہے، میرے خیال میں یہ بہت سارے ڈیلیڈ ڈیسیجنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس دن آپ یہ ایگریمنٹ کر رہے تھے یا جس دن آپ یہ اجازت دے رہے تھے، اگر آپ نے ایگریمنٹ نہیں بھی کیا ہے کراس دا ٹیبل جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اجازت آپ نے نیٹو کو دے دی، آپ کو یہ اس دن چیزیں ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے تھی. آپ نے وہ چیزیں ڈیسائیڈ نہ کی، آپ نے اپنے کنٹری کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی قوم بھی آپ کے خلاف ہوئی. اگر یہ مشرف صاحب نے سب کچھ کیا ہوا تھا تو آپ تو ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھے اور ہیں بھی، اب بھی موجود ہیں، تو آپ کو ان کو لازمی ریویو کرنا چاہیے تھا. آپ نے ریویو کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اگر آپ نے یہ کام اس وقت کیا ہوتا اور آج آپ کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بنیادی ایلیمنٹ جو تھا وہ پہلے ریویو کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا. اگر اب انہوں نے آ کے کر لیا تو میری یہ خواہش ہوگی کہ جو یہ کہتے ہیں امریکہ سے کہیں کہ بھئی آپ جو ہمیں اس پہ مدد دیتے ہیں وہ نہ دیں، جو ہمارا انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں اس کے پیسے دے دیں. آپ مدد نہ لیں. آپ فی ٹرالر جو ہے یا فی کنٹینر آپ ٹیکس لگا دیں. اب میری گاڑی سے جو ہے جب میں ٹریول کر رہا ہوں تو اب میرے سے تو ٹیکس لے رہے ہیں. وہ کون سے ٹریلرز ہیں جن سے آپ پیسے نہیں لے رہے؟ ٹھیک ہے، آپ لیں نا ان کنٹینر سے پیسے، اور ان سے زیادہ لینے چاہیے، کیونکہ آپ کا وہ روٹ اس لیے استعمال کر رہے ہیں تمام تر خطرات کے باوجود کہ ان کو اس میں سرٹنلی بہتری نظر آتی ہوگی، اور یہ بہتری ان کے سامنے موجود بھی ہے، تو یہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے ان کنٹینرز کا غائب ہونا بھی تھا پاکستان میں، اور وہ اس میں اسلحہ بھی ہوتا ہے. آپ نے ان کو پروب کیا، سمگلنگ کا ہم نے ایک طریقہ کھول رکھا تھا جی، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ آپ کے ملک کے اندر جو اکنامک ڈی اسٹیبلٹی ہے اس میں بھی اس کا پورشن ہے. اگر لا اینڈ آرڈر میں اس کا پورشن ہے تو اس کا بھی ہے. آپ نے جو مسنگ کنٹینرز ہیں ان کی تو بات نہیں کی. اصل میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مسنگ کنٹینر کو قابو کرنا کوئی بڑی بات نہیں. اگر ہم صرف ٹریکر لگا دیں اس پہ، جو آج جی پی ایس سسٹم ہمارے یہاں ہر گاڑی میں لگا ہوا ہے، تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم کرتے کہ نہیں؟ مشکل کام تو بالکل نہیں تھا. اور اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ نہیں لی گئی. وہ بھی ساری چیزیں تو اس میں ہے نا. وہ آپ نے کیوں لنک آپ مس نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا پیمپر بھی ہم فری بھیج رہے ہیں، یہ کچھ بات ہے تھوڑی ہوئی نہیں. یہ ہمارے بچوں کو پیمپر دینے ہو تو بڑے مہنگے پڑتے ہیں، اور ان کے فوجیوں کے لیے پیمپر. سر اس میں تو اگر بچے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ تو بڑوں کے لیے ہے نا، ان کو ضرورت ہے. بچوں کے لیے بھی اگر آپ بیچارے رہتے ہیں ایسی جگہوں پہ اور خوف تو طاری رہتا ہی ہے اور پیمپرز میرے خیال میں اس خوف میں زیادہ استعمال ہوتے ہوں گے جو بھی ہے. لیکن جو ڈاٹس ہیں، جو مسنگ لنکس ہیں، وہ پاکستانی گورنمنٹ کو لازمی کنیکٹ کرنے چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہماری ویکنسز ہیں. اس میں باقی چیزیں کیا لگتی ہیں آپ کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری نثار نے جو شکایت کی ہے کہ ایک تو ہمیں دکھایا نہیں گیا؟ خیر فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ ڈیلے کیوں ہوا، ساری بات لگتی ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے سسٹم کو اگر غیر ملکی ادارے کام کرے تو اس کو آرگنائز کرنا چاہیے، تو غیر ملکی ایجنسیوں کو کس طرح ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ریمنڈ ڈیوس تو ایک پیگ تھا جس پیگ کے گرد اب آپ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گھما رہے ہیں. یہ کام بہت عرصہ پہلے ہوا تھا. مطلب آپ یہ نہیں آپ کو بھولنا چاہیے کہ 1970 سے لے کر
جو 80s تک افغان وار رہی، لیٹ 80s تک، اس میں امریکنز انٹرسٹ یا امریکنز انوالومنٹ کتنی تھی؟ اس وقت کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا. اس وقت ڈالرز آ رہے تھے اور ہمارے ہاں یہاں پہ جو تھے وہ رینٹڈ جہادیز تیار ہو رہے تھے. اس وقت تو کسی نے اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کیا. اب انہوں نے اتنی انفلٹریشن کر لی ہے کہ آپ کو علم نہیں، آپ کو یہ صاف کرتے ہوئے بہت وقت لگے گا، لیکن صاف کرنا چاہیے. ایک ویسے سٹیپ تو لیے انہوں نے، بہت سارے انہوں نے روکے بھی ہیں، لیکن جس تیزی سے بن رہے تھے وہ تو بہت خطرناک تھے. اب بھی روک لیں تو بڑا. میرا خیال ہے ابھی تک رکا نہیں ہے یہ پروسیس. اگر یہ رک جاتا تو کچھ اور معاملہ ہوتا. اب یہ ہے کہ چلیں آپ کے پاس جو ان انوائٹڈ یا جو ویزا کے بغیر آ رہے تھے لوگ وہ نہیں آ رہے، لیکن لوگ تو آ رہے ہیں، لوگ تو نہیں رکے ہیں. اور ان کو ویسے بلانے کی ضرورت بھی نہیں، یہاں کافی اویلیبل ہیں. وہ بھی ایک بات ہے، سرٹنلی، بالکل وہ بھی ایک بات ہے. اور یہاں پہ جو اویلیبل ہیں وہ آنے والوں سے زیادہ خطرناک ہیں. زیادہ خطرناک ہے اور میرے خیال میں ہر صف میں موجود ہیں. ہر صف میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی میں نہیں. جب ہم ہر صف کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صفوں میں بھی موجود ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہم جس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنا ایکسٹینڈیڈ نیٹ ورک ہے کہ آپ کو اس کو کاٹتے کاٹتے ان کی جڑیں ان کو اپروٹ کرتے ہوئے آپ کو بہت ٹائم لگے گا. لیکن اس کے اوپر پروسیس پرنسپل ڈیسیجن لازمی لے لینا چاہیے. اور جب بھی کہیں پہ بھی کوئی پکڑا جائے تو اس کو باقاعدہ سزا دے کے پھر اس کو چھوڑنا چاہیے. ہم بات کو ہش اپ کر دیتے ہیں، اس سے مسئلہ اور جو ہے نا پھیلتا ہے. جی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ہماری ہی اخبار میں خبر لگی تھی کہ اٹک سے ایک امریکی پکڑا بھی گیا تھا. اس کی پاکستان میں یہاں پہ شادی بھی ہوئی تھی، ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی سے ہوئی تھی. وہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا، لیکن اٹ وینٹ آؤٹ، وہ بھی فزل آؤٹ ہو گیا. اور جس کے اوپر پنجاب حکومت نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. امریکی تو اپنا بندہ لے جاتے ہیں. جی آج ایک آرٹیکل بھی ہے، اس کا تذکرہ بعد میں کرو. اچھا جی، آج وزیر اعظم کا کیس بھی تو ہے. اعتزاز احسن آج اعتزاز احسن کا دن ہے. اعتزاز احسن صاحب کی ایک بہت سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کل دی ہے. وہ یہ کہ مجھے امید ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ مجھے سن کے فیصلہ دیا جائے گا. اب میں اس کے اوپر اگر لمبی تقریر کرنا چاہتے ہیں، وہ تقریر نہیں سر، پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے سن کے فیصلہ کیا جائے. اس کا مطلب میرے خیال میں سب لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے. اور سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بات صرف کر دی جائے. ان کا رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو لازمی کنسیڈر کیا جائے. بہت سارے اعتراضات ہیں کہ جو پچھلا فیصلہ آیا 8 یا 10 مارچ کو جو آیا، کیس دوسرا چل رہا تھا، یہ سن کے آ گئے ہیں تو اس کے بعد دوسرے کیس کے دوران یہ جو ہے ڈیسیجن دی گئی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب بغیر کسی جو ہے وہ شد و مت کے لیٹر لکھیں. اب وزیر اعظم جو پوائنٹ کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں 5 ججوں کو مانتا ہی نہیں، کورٹ کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی میں خط تو لکھوں گا ہی نہیں، اور کہتے ہیں جی یہ تو توہین عدالت نہیں ہے. میر صاحب آپ ماشاءاللہ خاصے مطلب تحمل کے آدمی ہیں اور آپ سے بات بھی کی جا سکتی ہے. میں آپ سے 10 دفعہ بات کروں گا. جب آپ 10 دفعہ نہیں سنیں گے تو میں ایک اگلی جو ڈگری ہوگی اگریشن کی اس پہ جاؤں گا، پھر اس سے اگلی ڈگری اگریشن پہ جاؤں گا. کورٹ کا بھی یہی معاملہ نہیں، کورٹ نے 10 بار سنا ہے، 10 بار کہا خط لکھو، 10 بار کہا خط لکھو. وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں پرمیشن نہیں. دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن دنیا بھر میں یہ ہے کہ کورٹ کرتی ہے. سر کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کو امینڈ جو ہے وہ نہیں کرتی. دیکھو نا، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کرتی لیکن پارلیمنٹ انٹرپریٹیشن نہیں کرتی. دیکھیں کورٹ کا غالباً یہ خیال ہے، یہ چلے جائیں اس کے پاس نا، پوچھ لیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، استثناء حاصل ہے، یہ لکھا ہوا ہے. سر مجھے ایک بات پتہ ہے. ہاں، یہ فائل ہے، فرض کریں آپ افتخار چودھری صاحب ہیں، یہ فائل ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوکے یہاں پہ اس پیج کے اوپر یا اس پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے، نیکسٹ اس کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے. نہ میں نے ٹیلی ویژن کو دیکھنا ہے، نہ میں نے اخبارات کو دیکھنا ہے کہ اس میں سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے. مجھے اس فائل میں جو پوائنٹس بنتے ہیں یا جو ایلیگیشنز بنتی ہیں مجھے اس میں سے دیکھنا ہے. مجھے اس سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے، کورٹ کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے، کورٹ کے سامنے کانسٹیٹیوشن پڑا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایکٹ کر لے، یہ پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے. میں کسی طور نہیں سپورٹ کر رہا پرائم منسٹر کو یا کچھ بھی، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف دا وے ایک شخص کو پن پوائنٹ کر کے سارا کچھ اس کے اوپر داؤ لگا کے آپ یہ کام مت کریں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص کو پن پوائنٹ کر کے وہ حکومت بھی جو ہے سارے سسٹم کو داؤ پہ لگائی ہوئی ہے صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے.
काउंटर मेरी आर्गुमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक सिंपल बात कहता हूं कि इस्तिस्ना के मसले पर दुनिया के कोर्ट्स के कई डिसीजन मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी, बहुत से लोगों को, अमेरिकी सदर को नहीं मिली थी इस्तिस्ना, बहुत सारे लोगों को था कि उन्होंने कहा इस्तिस्ना का ये माने नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें। इस्तिस्ना के माने ये हैं कि स्टेट जो कुछ करती है स्टेट के बिहाफ पर प्रेसिडेंट साइन करता है। बिल्कुल ठीक। उस पर एग्जम्पशन है, बिल्कुल उस पर आपको इस्तिस्ना है, उस पर आपको इम्यूनिटी है कि आप कहेंगे जनाब ये फलां फैसला स्टेट ने किया था और प्रेसिडेंट ने साइन किया था, प्रेसिडेंट को हैंग कर दो, तो वो कहेंगे नहीं जनाब स्टेट का फैसला है। ये थोड़ा है कि आप, अच्छा इसमें दूसरी आर्गुमेंट ये है कि साहब ये तो मसला, ये वो कहते हैं जी हम अपने बंदे को देखें, आर्गुमेंट की बात करता हूँ, हम अपने सदर को एक गैर मुल्की मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर सकते, फेंक सकते। जवाब ये हो सकता है कि जो शख्स गैर मुल्की अदालत में जिसका मुकदमा जेर गौर हो उसको हम सदर नहीं बना सकते। नहीं तो वो तो आपकी पार्लियामेंट ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनली बात ये है कि उसने कर लिया, उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर गौर नहीं किया तो कहते हम गौर करना चाहिए। मैं ये आर्गूमेंट दे रहा हूँ ना कि आपने ऐसे मसला ये है कि अगर हमारा वजीर आजम कॉन्स्टेंटली ये बात कहेगा कि मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं ये बात नहीं मानूंगा, और अगर हमारे सदर बेकसूर हैं तो खत लिख दो भाई, क्या हर्ज है। नहीं वो उन्होंने ये भी नहीं उनको कहा कि वो लिख दो बेकसूर है, किसी ने ये नहीं कहा कि बेकसूर है उनका, किसी ने कहा है आज तक। अच्छा मेरे ख्याल में क्या हो गया, देखो हम अजीब कौम में टेक्निकलिटीज में पड़े हुए हैं कि उनको इस्तिस्ना है कि नहीं है, इस बात पे तो गुफ्तगू नहीं हो रही कि उन्होंने उनका पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। मेरे ख्याल में मीर साहब इसमें एक चीज तो ये है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट, असल तो बात ये है ना जी, रोना ये है, अगर नवाज शरीफ का पैसा पड़ा हुआ तो उसको भी वापस आना चाहिए, अगर आसिफ जरदारी का पड़ा तो वापस आना चाहिए, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी कुछ नहीं पता कहाँ पड़ा हुआ है, वो तो वही है जो मटकों में रखते हैं वो तो उस कल्चर के लोग हैं। तो सब लोगों को मालूम है, रिकॉर्ड पे भी आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं वो इंग्लैंड में बिजनेस कर रहे हैं और वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और ऑब्वियसली वो अमाउंट कहीं केस करें ना जी, उस पे वापस लेके आए, सब कुछ सब पे केस करें, छोड़े नहीं किसी को। ये तो देखिए मेरी एक जिम्मेदारी है, उसको मैं कैसे निभाता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी सर्टेनली निभा रहे हो, इन पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारियां हैं, उनमें ये पूरा क्यों नहीं करते। एथिक्स और मॉरल्स की ये बात ऑपोजिशन में बैठ के जमहूरियत को हम डैमेज नहीं कर रहे, इस पूरे प्रोसेस में हो रही है ना जी। और मेरा ख्याल में इसमें फौज को आप थोड़ा सा क्रेडिट नहीं देते, हालांकि लोग कहेंगे जी फौज का कुछ नहीं है, अमेरिका ने कह दिया कुछ नहीं करो इसलिए कुछ नहीं कर रहे। मुशर्रफ को भी शुरू में कहा था कुछ नहीं करो, उसने कर दिया था, फिर अमेरिका मान गया, बल्कि सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक काम का। क्या क्रेडिट हुआ फौज का क्रेडिट हुआ, उसने कोई पूरी प्रोवोकेशन के बावजूद मार्शल लॉ की तरफ नहीं गई। फौज का ये काम ही नहीं है, काम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि नहीं होता, उन्हें होता है, लेकिन अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, जब हो जाएगा तो हम सब सपोर्ट करने बैठ जाएंगे। नहीं सर, उसमें ये भी है कि देख लेंगे कौन कौन सपोर्ट करते हैं। उस वक्त तो अदालतें भी सपोर्ट कर देती थी। हाँ जी बिल्कुल, जब नवाज शरीफ के खिलाफ लगा था कोई जवाब था उसका, बिल्कुल ठीक, कोई जवाब नहीं था, और अखबार उठा के देख ले हमारे किन किन शेयरों ने उसको सपोर्ट किया था। सर वैसे ऐसे जो बिकने वाले शेयर हैं उनकी तो एक लंबी फहरिस्त है, और वो शेयर आपको पता है पाकिस्तान में क्या बाहर भी बिक रहे हैं। 2/3 शेयरों ने सपोर्ट किया था, बिल्कुल किया था सर कोई 1/3 नहीं था, 2/3 ने किया था। मुझे जवाब मेरी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई शख्स को गलत काम करता है और मेरा परव्यू नहीं है कि मैं उसको पकड़ सकूं जाके, मेरा काम यह है कि मैं उसको रिपोर्ट करूं, ठीक है। आर्मी का काम यह नहीं है कि उसको रिमूव करे। हाँ जी, मैं भी यही कहता हूँ, अच्छा जी किस्सा ये हो गया है कि हमने 10 मिनट गुफ्तगू करनी थी, हम बातों बातों में 15 मिनट गुफ्तगू कर गए, और प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में बार बार कह रहे हैं कि बस करो तो इस पर आपसे किसी दिन मुफस्सल इस पर गुफ्तगू करते हैं, एक पूरी गुफ्तगू का एक मंडली जमाते हैं और फिर ऑन एयर करते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच जी, लेते हैं एक वक्फा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नाश्ते की मेज पर। थैंक यू वेरी मच। एक वक्फे पर हाजिर होते हैं।